نعرہ ان الحق، میں کہتا ہوں اگر میں اپنے قول اور ان پر تکلم سے منکر ہوتا ہوں تو حلقہ عزت سے خارج ہو چکا ہوتا، اور میں نے کہا اگر تم حق شناس ہو تو تب اس کی نشانیاں پہچانو، میں اس کی نشانی ہوں ان الحق، اور یہ اس لیے کہ میں نے حق سے منہ نہ موڑا، اور مجھے ہلاک کر دو، تخت دار پر لٹکا دو، میرے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دو، میں اپنے دعوے سے منکر نہ ہوں۔ ان الحق کا جملہ ابن منصور کی مشہور تصنیف کتاب التواسین میں مرقوم ہے۔ اس کتاب میں ابن منصور نے اپنے عقیدے کو بڑے دقیق منطقی پیرائے میں مبہم اور فنی مصطلحات کے ساتھ بیان کیا ہے۔ حلاج کی دریافت نو کا صحرا فرانس کے مشہور شہرۂ آفاق مستشرق لوئی ماسینون کے سر ہے۔ اس نے اپنی زندگی کے 55 سال اس متنازع فیہ لیکن فکری اعتبار سے انتہائی بااثر صوفی شخصیت کی سوائے حیات اور اس کے نظریات کی تحقیق میں صرف کر دیے۔ ماسینون نے تصانیف حلاج کے قلمی نسخوں کو تلاش کیا اور ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر گراں قدر مقالات سپرد قلم کیے، اور اس کی تحقیقات کا اثر یہ ہے کہ صدیوں سے منصور کی شخصیت کے متعلق جو نیم تاریخی واقعات، افسانوی روایات اور متضاد بیانات مقبول عام ہو گئے تھے، ان کی اہمیت رفتہ رفتہ کم ہونے لگی، اور عالمانہ سطح پر اس کے نظریات کے مطالعے کا آغاز ہوا۔ جب حلاج کی مستند کتابیں مطبوعہ صورت میں دستیاب ہوئیں اور مفکرین نے ان کا بالا استطاعت مطالعہ کیا تو علامہ اقبال جیسی معتبر ہستی کے خیالات بھی تبدیلی ہوئی۔ پروفیسر لوئی ماسینون جو 25 جولائی 1883 کو پیدا ہوئے، اس نے 24 مئی 1922 میں حلاج اور اسلامی تصوف پر 2 مقالات برائے ڈاکٹریٹ پیش کیے۔ اس کی اشاعت کے بعد اسے کئی نئی باتوں کا پتہ چلا، اور وہ ابھی تک ان معلومات کی روشنی میں اس کتاب کا دوسرا ایڈیشن مرتب کرنے میں مشغول تھا کہ 31 اکتوبر 1962 کو اس کا پیرس میں انتقال ہو گیا۔ لوئی ماسینون کی یہ کتاب 2 جلدوں پر مشتمل ہے۔ پہلی جلد 10 اور دوسری جلد 5 ابواب پر مشتمل ہے۔ پہلی جلد میں حلاج کی زندگی، دور تربیت، سفر اور ولایت، دعوت عام اور سیاسی الزام تراشی، فرد جرم، کارروائی، مقدمہ، شہادت حلاج اور اسلام، حلاج اور تصوف اور قصص روایات منقول ہیں، جبکہ دوسری جلد میں صوفیانہ دینیات، اعتقاد دینیات پر بحث، قانونی نتائج، عقیدے کے ثبوت میں دلائل کے علاوہ تصانیف حلاج اور ان کے ماخذ کی فہرست دی گئی ہے۔ ابن منصور کا مشہور نعرہ ان الحق کتاب التواسین میں مرقوم ہے۔ ماسینون نے حلاج کی اس کتاب کو متن برٹش میوزیم سے حاصل کر کے ولی الدین افندی کے مخطوطات کو سامنے رکھ کر مرتب کیا۔ کتاب التواسین کا ایک قلمی نسخہ مشہد میں موجود ہے، اور فارسی شرح کے جس متن کو ماسینون نے استعمال کیا وہ مراد ملا کے کتب خانے میں پڑا ہے۔ اس کتاب کا مکمل فرانسیسی ترجمہ اور انگریزی ترجمہ بھی شائع ہو چکا ہے۔ اس کتاب کی تدوین میں ماسینون نے جن 7 قلمی نسخوں سے استفادہ حاصل کیا، ان کی تفصیل اس طرح سے ہے: مخطوط مدرسہ احمد افندی، الحیات موصل بحوالہ کتاب مخطوطات الموصل، تالیف القطور داؤد جلیبی الموصولی، مخطوط قازان، مکتبہ اشرقیہ المرکزیہ، نسخہ در مجموعہ احمد تیمور پاشا، در کتاب خانہ شابی قاہرہ، مکتوب خانہ کتب سلیمانیہ، مخطوطہ برٹش میوزیم۔ ماسینون کے ذاتی کتب خانے کا نسخہ جو اس نے 27 دسمبر 1912 میں قاہرہ سے خریدا تھا، اور مخطوطہ کتاب خانہ شابی برلن، تواسین صورت 28 تا 26 کے حروف مقطعات کا مجموعہ، اور اس کا مفہوم لفظ سجدہ کے گرد پھیلا ہوا ہے۔ یہ کتاب عربی نثر میں لکھی گئی ہے اور 11 مختصر فصول پر مشتمل ہے۔ اس کتاب میں حلاج نے عقیدہ، ولایت اور اپنے ذاتی تجربوں کی وضاحت کی ہے۔ یہ کتاب دراصل حلاج کی فکری سرگشت
ہے جس میں وہ عقائد اور فکری منطقہ استدلال سے پیدا ہونے والی کشمکش کو زیر بحث لاتا ہے۔ وہ استدلالی ڈھانچہ کو عقل و خرد کے ذریعے ناقابل اعتماد قرار دیتا ہے۔ اس کا محوری نقطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے، واقعہ معراج اور حقیقت نور محمدیہ ہے۔ اس کے 11 باب ہیں۔ پہلے باب تحسین السراج میں ما خلق اللہ نوری کو ثابت کیا گیا ہے۔ دوسرے باب تحسین الفہم میں ثابت کیا گیا ہے کہ حقائق کا ادراک کرنا مخلوق کے بس کی بات نہیں۔ پروانہ شمع کی ذات میں گم ہو جانا ہے اور وہ اپنی ہستی کو فنا کر دیتا ہے، اس پر کیا گزرتی ہے، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ مشاہدہ تجلی ذات کے اس اصلی مقام پر سوائے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور کوئی شخص فائز نہیں ہو سکتا۔ اس ظلمت کدہ در میں نور حقیقت کا علم بہت دشوار ہے، جائے کہ اس کا احساس باقی رہے، پھر وہ احساس اتنا پختہ ہو جائے کہ انسان اپنے آپ کو اس حقیقت میں گم کر دے۔ یہ مقام ہر کس و ناکس کو نہیں مل سکتا۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ مقام بہت بلند مقام ہے۔ اس تک رسائی سوائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ چنانچہ معراج کا واقعہ آپ کے مقام کی بلندی کی خبر دیتا ہے۔ اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے طاق جس میں چراغ ہو اور چراغ شیشہ یعنی فانوس میں رکھا ہوا ہو۔ شیشہ گویا چمکتا تارا ہے اور چراغ اس بابرکت درخت زیتون سے جلایا گیا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی۔ اس کا تیل اگرچہ آگ نے اسے چھوا نہ ہو پھر بھی وہ لگتا ہے کہ چمک اٹھے گا۔ روشنی پر روشنی، اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آدمیوں کے لیے یوں مثالیں بیان کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ تحسین الاسفا میں سالک کو بتایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ایک سالک کا دل 40 مقامات سے گزر کر ذات باری تعالیٰ کی تجلیوں کا جلوہ گاہ ہو سکتا ہے۔ اس مقام کی بلندیوں پر ابھی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات سے زیادہ اور کوئی فائز نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ مقام ملا مگر وہ یہاں بھی صاحب خبر ہیں کہ جب آپ ان کے مقابلے میں صاحب نظر ہیں اور نظر کا درجہ خبر سے ارفع ہے۔ اس کے بعد حسین بن منصور کہتا ہے، میری مثال بھی ایسی ہے کہ جو کچھ میں کہتا ہوں جس کی طرف سے ہوتا ہے، بلکہ تعجب کی بات ہے کہ درخت سے ان اللہ کی آواز آئے تو کوئی حرج نہیں، اور مجھ سے ان الحق کی صدا بلند ہو جائے تو انکار اور محاذہ، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تحسین الصفا میں یہ بات بھی بتلائی گئی ہے کہ حقیقت تک رسائی بہت دشوار ہے۔ اس کا راستہ آگ کا سمندر ہے جو ایک سالک کو طے کرنا پڑتا ہے۔ ان کٹھن منزلوں سے گزر کر آئینہ دل میں صفا اور پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، پھر حقیقت کا عکس اس میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ حلاج نے یہاں 40 مقامات گنوائے جن کو عبور کر کے سالک اہل صفا و صفوف کا درجہ حاصل کر سکتا ہے۔ اس عبادت میں 40 کا عدد قابل غور ہے۔ یہ غالباً چلہ کشی کی مشقوں کی جانب اشارہ ہے، چونکہ اس تحسین میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی ہے، جن کے بارے میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 رات کا وعدہ کیا اور ان 30 میں سے 10 اور ملا کر ان کو پورا کیا، پھر اس کے رب کا وعدہ 40 رات کا پورا ہوا۔ اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس وقت نبوت عطا فرمائی گئی اس وقت آپ کی عمر 40 کے قریب تھی۔ حکماء کا قول ہے کہ انسان میں 3 قوتیں پائی جاتی ہیں، نفس حیوانی جس کا ظہور ابتدائے افرانش سے ہوتا ہے، دوسری نفس انسانی جب انسان شعور اور عقل کی منزلوں میں داخل ہوتا ہے، اور تیسرا نفس ملکوتی جب اس میں وجدان اور عرفان کی چنگاری جاگ اٹھتی ہے اور وہ حقائق اور اس کے اسرار کی جانب متوجہ ہوتا ہے۔ یہ قوت 40 اور اس کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ اس طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ صوفی شراب عرفان اس وقت شیشہ دل میں صاف ہوگی جب اس پر 40 سال بیت جائیں گے۔ اس حقیقت کی طرف اس آیت میں بھی اشارہ ملتا ہے، یہاں تک کہ جو ان جوان ہوا اور 40 سال کی عمر کو پہنچا تو کہنے لگا کہ اے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکریہ ادا کروں۔
جو تو نے مجھے اور میرے ماں باپ کو عطا کی ہیں، اور یہ بھی کہ میں ایسے کام کروں جس سے تو خوش رہے اور تو میری اولاد کو میرے لیے ٹھیک کر دے۔ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں تیرے فرما برداروں میں سے ہوں۔ اس کے بعد حلاج نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقام کا مقابلہ کیا اور بتلایا کہ قرآن شریف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کو مقام نظر سے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقام کو مقام خبر سے تعبیر کرتا ہے۔ اہل دل کے نزدیک مقام نظر مقام خبر سے بہت بلند ہے۔ پھر حلاج نے اپنی طرف اشارہ کیا کہ میں تو نشان راہ پر چلنے والا ہوں، مقام نظر اور خبر دونوں سے دور ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ درخت سے سنا وہ درخت کی آواز نہیں تھی بلکہ حق تعالیٰ کی آواز تھی، اس لیے جو کچھ میں کہتا ہوں اسے بھی میرا کلام نہ سمجھنا۔ ایک درخت اللہ کی تجلی کا مرکز بن جائے تو عجب نہیں، لیکن اگر ایک انسان جو اشرف المخلوقات ہے اگر وہ کسی تجلی کا مرکز ہو جائے تو پھر کیوں کر عجب ہو۔ آخر میں حلاج نے ثابت کیا کہ خدا کی کوئی زبان نہیں ہے اور نہ اس کے کلام کا کوئی زبان احاطہ کر سکتی ہے، جسے ہم حقیقت اور معرفت کہتے ہیں۔ اس کی تعلیم بھی اس نے ہماری صلاحیت، ہمارے شعور اور ہمارے قلوب کے مطابق خود ہماری زبان میں دی ہے۔ تحسین الدائرہ میں اس حقیقت پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ علم معرفت کے اعتبار سے ایک درجہ ظاہری معلومات کا ہے، اس درجہ کا آدمی حقیقت تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ اس درجہ سے بلند تر دائرہ علم کا ہے، آدمی وہاں تک تو پہنچ تو سکتا ہے مگر اس مقام پر متمکن نہیں ہو سکتا، اور وہیں اس سے اس کی اہمیت اور بازگشت شروع ہو جاتی ہے۔ ان دونوں سے اوپر تیسرا دائرہ کمال عرفان کا ہے، اور وہاں عرفان عارف حقیقت کی گہرائیوں میں گم ہو جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ظاہر و باطن اور اشکال والوں کا امتیاز مٹ جاتا ہے۔ اس درجہ کمال پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدرجہ اتم فائز ہیں، اور آپ کے ماننے والوں کو اس مقام کی اطلاع دی گئی ہے۔ اس تحسین میں حلاج نے 3 دائروں کا ذکر کیا ہے۔ پہلے دائرے سے عالم ملک مراد ہے، جسے عالم ناسوت یا عالم شہادت بھی کہتے ہیں۔ دوسرا دائرے کو عالم ملکوت سے تعبیر کیا گیا ہے، اس کو عالم ارواح اور عالم غیب بھی کہتے ہیں۔ تیسرا دائرہ عالم جبروت کا دائرہ ہے، جسے دوسرے لفظوں میں حقیقت محمدیہ اور مرتبہ نصرت بھی کہا جاتا ہے۔ صوفیہ کے نزدیک کائنات اور اس کے علم کے 2 حصے ہیں، ایک ظاہری اور دوسرا باطنی۔ حلاج کے نزدیک پہلا دائرہ ظاہری دنیا ہے جس کے حقائق تک رسائی ممکن ہے، دوسرا دائرہ عالم ملکوت کا ہے، گو وہاں تک خواص کی رسائی ہے مگر اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا، یہاں سے سالک کی بازگشت شروع ہو جاتی ہے۔ تیسرا دائرہ عالم جبروت ہے جسے حقیقت محمدیہ اور مرتبہ الحدیث کہا جاتا ہے، یہ صفات الہی کی عظمت و جلال کا مقام ہے، یہ مرتبہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا، اس کو صوفیہ کرام مقام تخیر کہتے ہیں۔ چونکہ دائرے کا تصور بغیر نقطہ مرکز کے نہیں کیا جا سکتا، اس واسطے حلاج نے 3 نقطوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ نقطہ عروج کو فوقانی نقطہ کہا ہے اور اس سے عالم ملکوت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ دوسرا نقطہ زوال ہے جسے وہ تحتانی نقطہ کہتا ہے، اس سے عالم ناسوت مراد لیا ہے۔ تیسرا نقطہ مرتبہ احدیت ہے جو صفات الہی کے عظمت و جلال کا مقام ہے، اس کو تحریر سے تعبیر کیا ہے۔ حلاج کے مطابق ان مقامات تک پہنچنا فنائے نفس کے بغیر ناممکن ہے۔ جس طرح 4 پرندے مانوس ہو کر مرنے کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ان کی آواز سن کر چلے آئے ہیں، اسی طرح اگر حق تعالیٰ کے ساتھ انس پیدا کر لیا جائے اور اپنی ہستی کو فنا کر لیا جائے تو پھر اس سے جدائی ممکن نہیں۔ حلاج کہتا ہے کہ سالک کے قلب پر 4 وارداتیں گزرتی ہیں، غیرت، غیبت، ہیبت، حیرت، اور یہی حقیقت کے معنی و مطالب ہیں۔ ان سے بھی زیادہ باریک معنی ان حضرات کے اشارات ہیں، جہاں مقامات روحانی کی رمز شناس ہیں اور واقف اسرار ہیں۔ اس تحسین کے آخر میں حلاج نے اس امر پر زور دیا ہے کہ یہ مقام عالم قدس کا مقام ہے
اور تقدس حرمت اس کا علم ہے۔ یہ بلند مقام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی اور کو نصیب نہیں ہوا ہے، کیونکہ آپ ہی سب سے زیادہ خدا کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ تحسین النقطہ میں گزشتہ ابواب کی تشریح کے ساتھ ساتھ بتایا گیا کہ ہر دائرے کے لیے نقطہ ایک اصل ہے جس کے بغیر کسی دائرے کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اور یہ نقطہ نہ گھٹتا ہے، نہ بڑھتا ہے، نہ فنا ہو سکتا ہے، لہذا دائرے قائم رہیں گے۔ حلاج نے اس تحسین میں اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ ایک دنیادار جو عالم ناسوت میں گرفتار ہے مجھے برا بھلا کہتا ہے، البتہ جو دائرہ ملکوت تک پہنچ جائے وہ میرا منکر نہیں ہوگا، اور جس پر عالم جبروت کے اسرار کھل جائیں وہ مجھے ایک عالم ربانی کہے گا۔ اس سے بھی اوپر ایک عالم ہے جسے عالم لاہوت کہتے ہیں، اگر کسی کی رسائی وہاں تک بھی ہو جائے تو اس پر میرا مقام کھل جاتا ہے، وہاں وہ میرے سامنے نہیں ٹھہر سکتا، مگر وہ راہ فرار اختیار کر کے کہاں جائے گا، کیونکہ سب کا مقر و مستقر پروردگار کی طرف سے ہے۔ قیامت میں سب وہیں ہوں گے، البتہ کچھ خاص بندے ایسے ہیں جنہیں یہ مقام اس دنیا میں مل جاتا ہے، چنانچہ سب سے زیادہ قرب خداوندی کا شرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہوا ہے، اور واقعہ معراج اس کی کھلی دلیل ہے۔ اس عظیم تقریب کے ہوتے ہوئے بھی آپ ہر لمحہ اور ہر لحظہ مستقیم رہے اور مسلسل ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف ترقی کرتے رہے، چنانچہ آپ عالم ناسوت اور ملکوت و جبروت سے گزر کر عالم لاہوت تک تشریف لے گئے، اور جو قرب خداوندی آپ کو حاصل ہوا وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ پھر اگر کوئی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت کا معاملہ رکھتا ہے، آپ کی سنت و طریق کا پابند ہو اور دنیا اور اس کی لذتوں اور آسائشوں سے ہاتھ اٹھا چکا ہو، تو کیا بعید ہے کہ ایسے شخص کو اس دولت سے بیدار سے کچھ نہ ملے۔ تحسین ازل والا التباس یہ وہ کتاب ہے جو قید خانے میں لکھی گئی اور ابن عطا کو 319 ہجری میں ملی۔ اس باب کی ابتدا میں حقیقت محمدیہ کو پیش کیا گیا ہے، پھر ابلیس کا وہ تفصیلی مکالمہ درج ہے جو حق تعالیٰ اور اس کے درمیان ہوا، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور ابلیس کے درمیان اس مکالمے کو درج کیا گیا جس کے بارے میں حلاج کہتا ہے کہ ابلیس مقام ذات کا سب سے بڑا دانائے راز ہے۔ ان مکالموں کے بعد نتیجے کے طور پر حلاج نے اپنا مکالمہ و مناظرہ قلم بند کیا ہے جو اس کے اور ابلیس اور فرعون کے درمیان عالم خیال میں فتوحات کے بارے میں واقع ہوا ہے، جس میں ابلیس نے کہا اگر میں سجدہ کرتا تو نقطہ فتوت کا اطلاق ہرگز مجھ پر نہ ہوتا۔ فرعون نے کہا اگر میں اس کے رسول پر ایمان لے آتا تو مرتبہ فتوت سے گزر جاتا۔ اس پر حلاج نے کہا اگر میں اپنے قول اور دعوے سے باز آ جاؤں تو بساط فتوت سے دور جا پڑوں گا، اور یہ کیسے ممکن ہے جبکہ ابلیس اور فرعون جو دونوں مردود اور ملعون ہیں اتنے ثابت قدم ہوں اور میں حق پر ہوں، بلکہ حق کا ایک پر تو ہوں، اپنے دعویٰ ان الحق سے دستبردار ہو جاؤں۔ اس لیے میں یہ کہوں گا کہ اور ثابت قدمی میں میرے استاد ابلیس اور فرعون ہیں۔ اس تحسین کے آخر میں نقطہ ابلیس اور اس کے نام اسرائیل پر بحث کی گئی اور بتلایا گیا ہے اس کی اصلیت اور مرجع کیا ہے اور کیوں یہ نام اس کے لیے تجویز ہوا ہے۔ تحسین المعیش ارادہ خداوندی سے مطلق ہے، اس میں 5 دفعات ہیں۔ ان میں ابلیس کی زبانی یہ بات بتلائی گئی ہے کہ اگر وہ پہلے دائرے سے نکل بھی جاتا تو دوسرے دائرے میں الجھ جاتا، اور اگر وہ دوسرے سے خلاصی ممکن ہوتی تو تیسرے میں گرفتار ہو جاتا۔ اس لیے ابلیس کا کردار بھی مشیت ازلی کا ایک حصہ ہے۔ تحسین التوحید کی 10 دفعات میں توحید کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے اور اس امر پر زور دیا گیا ہے کہ اس کی تعریف اور اس کا ادراک انسانی عقل و فہم اور علم و بصیرت کی سطح پر کہیں بلند ہے۔ تحسین الاسرار فی التوحید میں گزشتہ بابوں کی شرح تفصیل ہے۔ اس باب میں 14 دفعات ہیں۔ تحسین التزنیہ میں عجز کا اعتراف کیا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ کی کسی عبادت، کسی بیان اور کسی تمثیل اور تشبیہ سے تعریف اور توصیف نہیں کی جا سکتی۔ ذات باری تعالیٰ ہمارے علم و فہم اور ادراک سے بلند اور
منزہ ہے، ہم جو بات بھی کہیں گے ادھوری ہوگی، جو مثال بھی سامنے لائیں گے وہ ناقص ٹھہرے گی۔ ایک فانی مخلوق جو باقی مخلوق کی توحید بیان نہیں کر سکتی، وہ یگانہ و یکتا ہماری توحید بیان کرنے کا محتاج نہیں ہے، اور اس طرح ایک ہے کہ اسے کسی ایک ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کی ذات یکتا ہماری توصیف و تعریف و حمد و ثنا سے بہت بلند و بالا ہے۔ آخری باب میں تحسین التنزیہ کے مضمون کو ہی مزید شرح و بسیط سے بیان کیا گیا ہے۔ مذکورہ تواسین کا اردو ترجمہ قارئین کی نظر ہے۔ بعض تواسین کا اردو ترجمہ پیچیدہ اور لغت سے ماورا الفاظ کے باعث ممکن نہیں ہو سکا۔ تحسین العراج غیب کے نور کا ایک چراغ تھا جو اس دنیا میں ظاہر ہوا اور پھر لوٹ آیا۔ وہ نور تمام چراغوں سے بڑھ گیا اور سب روشنیوں پر غالب آیا۔ اس کی تجلی اس طرح آشکار ہوئی کہ تمام چاند اس کے سامنے ماند پڑ گئے۔ اس نور کا برج بیدوں کے آسمانوں میں ہے، وہ وہی عظیم ستارہ ہے جس کا برج فلک حرکت ہے۔ حق تعالیٰ نے اس نور کا نام آپ کی جمیت خاطر کی وجہ سے امی رکھا، آپ ہی کو عظمت نعمت کی بنا پر باشندہ حرم کے لقب سے ملقب کیا، اور آپ ہی کو اس تمکنت کی وجہ سے جو آپ کے قرب خداوندی سے حاصل ہے مکی کے خطاب سے سرفراز فرمایا۔ بلا شبہ حق تعالیٰ نے آپ کے سینے کو کشادہ کیا، آپ کے مرتبہ کو بلند کیا اور آپ کے حکم کو واجب التعظیم بنایا۔ آپ کے اس بوجھ کو آپ سے اتار دیا جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی۔ بالآخر آپ کی نبوت کے چاند کو ظاہر فرمایا، چنانچہ یماما کے بادلوں سے وہ چاند طلوع ہوا اور تمہامہ کے علاقوں سے آفتاب بن کر چمکا، اور کرامات کی کان سے آپ کی رشد و ہدایت کا چراغ جگمگایا۔ آپ نے جو خبر دی وہ اپنی بصیرت کی بنا پر دی، اور جن 6 چیزوں کا حکم دیا وہ اپنی سیرت کی سچائی پر دیا۔ پہلے آپ مقام حضور پر فائز ہوئے، پھر دوسروں کو حاضر فرمایا، اول معاملہ حق واضح کیا، پھر آگاہی دی، پھر پہلے آپ نے راستہ بتایا، پھر قصد فرمایا۔